سورہ قمر مکی صورت ہے. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو منا کی وادی میں پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا تھا. مشرکین نے بھی دیکھا تھا، صحابہ نے بھی دیکھا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر جس کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانا. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتمم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی. پس اے نبی ان سے رخ پھیر لیجئے. جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خوش ان ابصارہم، سہمی ہوئی نگاہیں لوگوں کے ہوں گی، اور وہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں. کبھی آپ نے موت دیکھے؟ موت جو ہوتا ہے یا جو ٹرمائٹ نکل آتی، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہو برسات کے موسم میں برسات ہی نہیں آتی تو ٹرمائٹس کہاں سے نکلیں گی؟ وہ اکثر دیمک نکل آتی ہے. یا جو پروانے ہوتے ہیں وہ کیسے روشنی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں بغیر اس کی فکر کے کس سے کون ٹکرا رہا ہے. اس کی فکر کرتے ہیں کون کس سے ٹکرا رہا ہے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور بس روشنی کے اوپر جمے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل انسانوں کا یہی سین کریٹ کیا گیا ہے کہ جب انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے برابر میں کون دوڑ رہا ہے، میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرا ساتھی کون ہے. تو جب اس وقت فکر نہیں ہوگی اور اس وقت صرف اور صرف ایک ہدف کی طرف دوڑے چلے جاؤ گے، تو دنیا میں اپنے پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے ساتھ مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو کہ کون کھڑا ہے جو عمل کر رہا ہے، اور کیوں دیکھتے ہو ان کی طرف جو پیچھے مڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ کیوں عمل میں آگے نہیں بڑھتے؟ کیوں دوستوں کی طرف دیکھتے ہو کہ دوست عمل کریں گے تو میں بھی عمل کروں گی؟ کیوں اپنے فرینڈز اور اپنے خاندان والوں کی طرف دیکھتے ہو؟ اس دن تو سب ایک بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح اللہ کی طرف دوڑے چلے جائیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے. وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور بری طرح جھڑکا گیا. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو اس سے انتقام لے لے. تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا. یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا. وہاں ملناہ علی ذات الواح و دسر، اور نوح کو ہم نے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی. جس کی اللہ دیکھتا ہے ناقدری ہوتے ہوئے، اور اس کی ناقدری اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ہوتی ہے، اللہ اس کو عزت ضرور دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی ناقدری کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی. اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا. پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، غور و فکر کے لیے اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. ہم پہلے بھی بات کرائے کہ تدبر کرنے کے لیے، تفکر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے 50-60 سال کی زندگی چاہیے ہو، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کی نصیحت اس کے کرکس پر موجود ہے، اس کی سطح پر موجود ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ نصیحت کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے تو آسان، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کون وقت نکالے گا؟ کس کے پاس ٹائم ہے جو قرآن کو ٹائم دے؟ کون اس دور کے اندر قرآن کا کورس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا جبکہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی ریٹ ریس میں دوڑ رہے ہیں؟ کون اس قرآن کے ساتھ وقت گزارے گا کہ دن اور رات اس کے قرآن کے ساتھ گزریں؟ اللہ نے آپشن دے دیا ہے، آؤ، انویٹیشن موجود ہے. پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات. ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں. کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا درخت اوپر ہوتا ہے اتنی اس کی جڑیں نیچے ہوتی ہیں، اور وہ اتنے ہی اپنے آپ کو مضبوط سمجھا کرتے تھے دنیا کے اندر. اللہ نے انہی کی مثال انہی پر تھوپ دی. بہت مضبوط سمجھتے تھے اپنے آپ کو، بڑا زوم تھا اپنے سٹیٹس کا، بڑا زوم تھا اپنے گھر کا، بڑا زوم تھا اپنے مال و دولت کا. اللہ نے ان کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیا جیسے کھجور کے تنے ہوں. پس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات.
اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو یہ آیات پڑھ کر سنبھل جانا چاہیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اسی ہوا کو جو روز چلا کرتی تھی معمولی سا بڑھا دیا۔ اللہ اپنی جس مخلوق کے ذریعے چاہے عذاب لا سکتا ہے۔ جب لوگ طغیانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ تھوڑا سا ہوا کو بڑھا دیا، وہی ہوا ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہے، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں، اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ اب ذرا صبر کے ساتھ ان کا انجام دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پر پانی پیے گا۔ صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ آخرکار انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے ایک آدمی کو پکارا، کرنے والا ایک تھا لیکن پیچھے پوری اجتماعیت موجود تھی۔ سامنے اسکرین پر ایک نظر آ رہا تھا، سپورٹ سب نے کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور گناہ پر خاموش رہیں، سائلنٹ میجورٹی بن جائیں، وہ بھی گناہ گار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بدعتوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر خاموش رہیں، وہ بھی بدعت کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی شریعت کو توڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ان کے ماتھوں پر بل تک نہ پڑیں، جو لوگ بے حیائی معاشرے میں ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس کے بعد ان کی فکروں کے اندر یہ فکر شامل نہ ہو جائے کہ کس طرح ہم معاشرے سے اس بے حیائی کو دور کر دیں، وہ بھی گناہ گاروں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قرآن کا تذکر سطح پر موجود ہے، یہی لیول اپنے لیے اپنا لیں۔ ابھی ہم تدبر کے اوپر نہیں جا رہے، ہم ابھی تذکر کے اوپر آ جائیں۔ ہم سب اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یاد دہانی ہے قرآن، اور قرآن یاد دہانی کیوں کراتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بس سبق حاصل کر لو۔ لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا، ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی، صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا ہم دیتے ہیں ہر اس شخص کو، کس کو؟ کذالک نجزی من شکر، جو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کتنا بڑا انجام بتا دیا ہے، بہترین۔ جو شکر گزاری کرے گا اللہ اس کو بچا لے گا۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں۔ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا۔ چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ چوائس انسان کے پاس ہے، چاہے تو ہدایت قبول کر لے کتاب کھول کے، اور چاہے تو عذاب کا انتظار کرتا رہے اور اپنی خواہشات میں انڈلج رہے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ صدا آ رہی ہے، جاب فیئر لگ رہا ہے، باہر کے ملکوں میں جاب فیئر لگتے ہیں اپرچونٹیز کے، اللہ بھی جاب فیئر لگا رہا ہے۔ کون ہے جو اپنی جان کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ کون ہے جو اپنے وقت کا سودا کرتا ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ؟ تکرار آ رہی ہے نصیحت قبول کرنے کے لیے۔ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح زبردست پکڑنے والا پکڑتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بالکل جیسے بدر میں کفار بھاگے تھے۔ بلکہ ان سے نبٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ سخت ساعت ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس روز ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ جب میٹھی چیز سے شفا ہو سکتی ہے، قرآن کی شکل میں مٹھاس آپ کی اور میرے لیے موجود ہے،
تو جہنم کے کڑوے گھونٹ پینے کی چوائس آپ اور میں اپنے لیے کیوں اکٹھی کریں؟ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے میں وہ عمل آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے تو بتا دیا ان قوموں کے ذکر کر کر کے بار بار کہ تمہارے سامنے یہ تھاٹ پیٹرن، لائف سٹائل، مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ جنہوں نے اطاعت نہیں کی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تم اگر مائنڈ سیٹ ایسا رکھتے ہو، آج تم ایسا لائف سٹائل رکھتے ہو، آج تمہاری ذہنیت اگر ایسی ہے کہ اللہ کی نافرمانی والی ہے، اپنی پرائرٹیز کو دیکھ لو۔ تم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ جنت والوں میں یا عذاب رسیدہ بستیوں میں؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، ہر چھوٹی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ قدم صدقن ہم پڑھ آئے، لسان صدقن ہم نے پڑھا، یہاں کیا آیا کس شان سے ہوگا؟ مقعد صدقن، اللہ نے وہ جگہیں تیار رکھی ہیں جو سچ بولنے والوں کی جگہ ہیں، ایلیویٹڈ پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایلیویٹڈ پوزیشنز کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اپنے خاندان میں نافذ کر سکیں، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک